بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان ہمارا ایمان سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 26ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، ہماری کوششوں کو اپنے دربار میں قبول عطا فرمائے. آج اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہ ہے لالچ اور حرص. لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں موجود کیوں نہ ہو لیکن اس کی خواہشات کبھی کم نہیں ہوتی. اور اگر ہم بات کریں حرص کی تو حرص میں مبتلا شخص دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے اور اندر ہی اندر ایک آگ میں جلتا رہتا ہے جو آگ اس کی خود کی لگائی ہوئی ہوتی ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے کہ حسد کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خوش ہو تو وہ غمگین ہو جاتا ہے. حسد کی کیا وجوہات ہوتی ہے آج ہم یہ اپنے پروگرام میں جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرا ثاقب، مشہور فیشن ڈیزائنر ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارے عالمدین مفتی محسن الزمان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہماری چوتھی مہمان ندا اینکر پرسن ہے، آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج نعت شریف پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عدنان عالم خان. تو آپ سے درخواست کریں گے اپنی خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کیجیے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ روضے کی جالی، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، اسے سب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے، بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. وہ شہر حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، منا کی وہ راتیں، میسر
اگر کبھی ہو ہمیں بھی یہ جلوے میسر، کبھی ہو ہمیں بھی یہ جلوے میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ عدنان، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور عدنان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پروگرام ٹارگٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور ٹرانسمیشن میں بھی ڈائریکشن کے فرائض انجام دے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں خوبصورت آواز کے مالک بھی ہیں۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی، بہت شکریہ۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور مفتی صاحب آپ سے شروعات کریں گے کہ حرص اور لالچ کے بارے میں اسلام کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ان گھڑیوں میں یہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ حرص یا لالچ کسے کہتے ہیں اسلام کی نظر میں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے پاس مال سے بھرا، یعنی درہم و دینار سے بھرا پورا جنگل ہو، اور ایک جنگل نہیں 2 جنگل ہو، مال سے بھرا ہوا، تو اللہ کے فرماتے ہیں انسان کی فطرت یا انسان کی وہ چاہتا ہے کہ ایک اور اس کو ایسا جنگل مل جائے جو مال سے بھرا ہوا۔ بالکل۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ خواہش کرتا ہے، تو پھر ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لالچ اور حرص یہ اس طریقے سے ہے، اس کی مثال پھر نبی علیہ السلام نے کعب بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں جس طرح 2 بھیڑیے اگر بکریوں پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ جو بکری کا حال کرتے ہیں، اسی طرح لالچ کرنے والا اور حرص کرنے والا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کتنے خونخوار بھیڑیے بکری کا کیا حال کریں گے، اس کے گوشت پوشت کو پورا حال کر دیں گے، جان سے مار دیں گے، اسی طرح جو لوگ لالچ کرتے ہیں یا حرص کرتے ہیں وہ بھی اپنے دین کو اسی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو جاہ و منصب کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو حسن کا لالچ ہے کہ میں سب سے زیادہ اچھا دکھوں اور کچھ بھی کر لوں اس کے لیے، کسی کو مال کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو شہرت کا لالچ ہوتا ہے۔ تو لالچ کئی طریقے کے، لیکن ہمیں جو اسلام نے سکھایا وہ یہ سکھایا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے اس سے۔ کیوں بچانا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ اگر ایک سونے کا اور پہاڑ ہو تو انسان چاہے گا میرے پاس ایک اور سونے کا اور پہاڑ آ جائے۔ وجہ یہی ہے کہ انلمیٹڈ وانٹ سے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں نا وہ لامحدود ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائے، ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائیں، لیکن جو ہمارے ذرائع وہ محدود ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو لامحدود خواہشات ہیں، ہم ایسے بھی ذرائع استعمال کرتے ہیں جس کو اسلام نے حرام کرا دیا، جس کو اسلام نے منع فرمایا۔ تو اسلام جب اس چیز کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے تو پھر اسلام کہتا ہے یہ کام مت کرو، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا قناعت، اسی پہ اللہ کی رضا میں خوش رہو۔ بالکل، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ منع کیا جاتا ہے کہ جی آپ اتنی لالچ نہ کریں، کیونکہ پھر آپ وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں اسلام میں سختی سے منع کیا ہے۔ ندا، آپ کی جانب آؤں گا، مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ لوگ ایک فیلڈ میں کام بھی کر رہی ہے، کیا ریزن ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اگر ہم اپنا کریئر سٹارٹ کریں تو شاید اس وقت ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہماری نیت میں اور زیادہ خواہشات بڑھتی ہیں۔ اور جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں ان میں تو خاص طور سے آپ اس طرح کی چیزیں دیکھیں گے، بلکہ یہ چیزیں بچپن سے ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ایک بچہ اسکول سے بھی گھر آیا ہے تو وہ بھی بولے گا ماما اس بچے کے پاس یہ تھا، آئی وانٹ دس ٹو۔ بالکل، تو یہ چیزیں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں آپ نے میڈیا کی بات کی وہاں پہ اگر ہمیں کوئی اپرچونٹی ملی ہے تو ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھیں گے، ہم اپنے سے نیچے نہیں دیکھیں گے، جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش مند ہیں اس کرسی پہ بیٹھنے کے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں، لیکن بس وجہ یہ ہے کہ ہم ناشکرے ہوتے ہیں، اور ہمیں میرے خیال سے جتنا بھی ہے اس میں ہی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات ہے نا کہ جب ہم کسی چیز میں آتے ہیں ہم وہ وقت یاد نہیں کرتے کہ یار ہمارے لیے کبھی یہ چیز بہت بڑی تھی، اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اللہ نے یہ دے دیا، واٹ نیکسٹ، اور آگے بڑھنا ہے، واٹ نیکسٹ، ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ اقرا، آپ کی جانب آؤں گا، جی بتائیں کہ حرص اور ایمبیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ جی ہم نے یہ پانا ہے، ایمبیشنز ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے حرص، کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن لالچ، اگر آپ لالچ کی بات کریں تو لالچ جو ہے، لالچ اور ایمبیشن میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ایمبیشس ہونا غلط نہیں ہے، جب آپ لالچی ہو جاتے ہو تو آپ صحیح غلط جائز ناجائز کا فرق جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور جب آپ ایمبیشیس ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں ہر کسی کے گولز ہوتے ہیں، گولز پورے کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز راستہ اختیار کرنا دیٹ از رانگ۔
مطلب ایون آئی ایم ویری ایمبیشیس پرسن، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو غلط راستہ اختیار کریں، ناجائز راستہ اختیار کریں، دیٹ از رانگ. یہ اچھا، اس میں پھر یہی ہوتا ہے کیونکہ آپ جس پروفیشن سے ہیں اس میں عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے بزنس آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں اس بزنس میں 2000 کما سکتا ہوں، نہیں میں 2 نہیں کماؤں گا، میں 5000 کما لوں گا. اس سے بھی پھر پرابلمز آتی ہیں. لالچ، یہ تو لالچ ہے نا، یہ تو کھلم کھلا لالچ ہے obviously. اور اس سے پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بلکہ بزنس پہ گروتھ کرنے کے بجائے مجھے تو لگتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہوگا. ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں دیکھیں اللہ نے ہمارے نصیب میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے نہ تو زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا. اگر ہم اس معاملے میں اپنا ایمان اسٹرانگ کر لیں تو پھر ہمارے مطلب کوئی بھی برائی جنم نہیں لے گی، صرف لالچ ہی نہیں، کوئی بھی نہیں لے گی. بالکل، یہ بڑی پیاری بات اقرا نے کری ہے کہ اگر ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور پھر بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو وہی ملتا ہے. اب راستہ آپ کون سا سلیکٹ کرتے ہیں آپ پہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، لیکن اب آپ اگر غلط راستے سلیکٹ کریں گے تو ٹھیک ہے آپ غلط راستے کرتے ہیں، لیکن آپ یہ مت سوچیے کہ جو آپ غلط راستے کما رہے ہیں وہ آپ صحیح سے نہیں کما سکتے تھے، آپ کو وہ صحیح سے بھی مل سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب کیا ریزن ہے ویسے، آج بات ہو رہی ہے تو پہلے ہم اس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، بڑا بڑھ گیا ہے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے سب کچھ چاہیے، ریزنز کیا ہیں؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ آپ کے پاس لوگ بھی آتے ہیں اور آپ یہ چیزیں دیکھتے بھی ہوں گے، کیا ریزنز کیا ہیں؟ دین اسلام نے بڑے سنہری اصول واضح فرما دی ہے، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ اگر عمل کر لے انسان تو یہ بڑا خوبصورت دین ہے ہمارا. اس سے بہت نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ معاشرتی طور پر پورے معاشرے کا جو ہے ایک نظام واضح کر دیا ہے. بالکل. اب ہرس، طمع، لالچ یہ وہ بنیادی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں جن کو میں کہوں گا کہ اگر ان کی اصلاح نہیں کی گئی، ان کا علاج نہیں کیا گیا ہے، تزکیہ نفس سے اس کا علاج ہوگا. اس کا علاج جو ہے تزکیہ نفس سے ہوگا. اگر آپ کا نفس پاک ہو جائے گا تو ہرس آئے گی، لیکن وہ ہرس ہوگی کہ آپ کی عبادات میں، کہ شہریار بھائی نے اگر 100 نفل پڑھے تو میں 200 نفل پڑھوں. بالکل. آپ اگر 50 روزے رکھ رہے ہیں پورے سال میں تو میں 100 روزہ رکھنے کی ہرس کروں. لیکن دنیا کے جاؤ منصب میں ہرس قطعاً منع ہے، کیونکہ نہ صرف انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے خراب کر دیتا ہے وہ ایک انسان جس کے اندر ہرس ہو. اور وہی بگاڑ ہے جس طرح میری بہن نے فرمایا کہ انتہا کو جا کرنا وہ کام جو کہ دین اسلام سخت منع کرتا ہے، انسان اس ہرس میں آ کر وہ تک کرنے لگتا ہے. مفتی صاحب جہاں پر انہوں نے یہ بات کی کہ اصلاح کی ضرورت ہے، کون کرے گا اصلاح؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ماشاءاللہ. پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جو علماء حق ہیں، جو اپنے ذات کے اندر تقوی رکھتے ہوں. مثال لما تقول ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے. مثال طور اگر میں کسی کو جھوٹ مت بولو اور میں خود بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر نہیں رکھے. بالکل بے شک. اسی طریقے سے میں کہ بھائی لالچ مت کرو اور میں خود لالچی ہوں، میں خود طمع رکھتا ہوں، میں خود شہرت پانے کی خواہشات رکھتا ہوں یا دولت پانے کی خواہش رکھتا ہوں، تو میری باتوں میں اثر نہیں ہوگا. بات میں تب اثر ہوگا جب آپ خود عمل پیرا ہوں، آپ کے اندر وہی چیزیں خود عمل درآمد کرنے والی ہوں. اس کی بات میں مثال اس طریقے سے دوں گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے اچھا سوچے، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے اچھا سوچے. بے شک. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لالچ میں کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کا برا ہوتا ہو جائے، میرا اچھا ہو بالکل سارے فائدے مل جائے. دوسرا ہاں یعنی انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ایسی سیلفش نہیں ہوتی کہ اس کا برا ہی ہوتا ہے دوسرے کا، ٹھیک ہے میرا اچھا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. اچھا ندا آپ سے یہاں کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں آج کل سوسائٹی میں بڑی نفسا نفسی ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے. سوسائٹی کا ایک ماحول بن چکا ہے، اسٹینڈرڈ بھی، کلاس بھی، گاڑیاں بھی. ایسی صورتحال میں پھر بندہ کیا کرے؟ اسے مجبوری میں ہرس بھی کرنی پڑتی ہے اور لالچ بھی کرنی پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اس میں آپ کا ہی نقصان ہے. اب فار ایگزامپل اس طرح سے بھی ہوتا ہے، آپ ایک نوکری کی مثال لے لیں کہ اگر آپ کو ایک نوکری ملی بھی ہے، اگر وہ کم پیسوں میں ہے تو آپ ہمیشہ چاہو گے نہیں اس سے کوئی اچھی مل جائے، میں فوراً اسے چھوڑوں، میں آگے بڑھوں. تو یہ سب چیزیں یہ اتنی زیادہ معاشرے میں پھیل چکی ہیں کہ اس میں ایک طرح سے آپ دھوکہ بھی دے دیتے ہو، اس میں ایک طرح سے دھوکہ بھی چھپا ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری گناہ جو ہیں وہ آپ بالکل آ جاتے ہیں اس کیٹیگری میں. یہ بالکل بڑی ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ جس میں ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. صحیح غلط تو ہم بہرحال بہت ہی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس ریس میں جیتنا ہے. اور اس ریس میں جیتنے کے چکر میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم بہت سی دفعہ ایسے کام کر جاتے ہیں جس کو اگر اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر گئے، لیکن ہم کو گناہ نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ جی اس ریس میں بڑھتے جائے. اقرا آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی ظاہر بزنس کرتی ہیں، کس طرح بچیں اس سے اور آپ کیسے بچتی ہیں؟
مطلب بندے کو آ سکتی ہے لالچ یار کہ یہ بندہ ہے, یہ اس کو میں اتنے کا ڈریس جو ہے وہ دے سکتی ہوں, ایسی سچویشن میں کیا کرتی ہیں آپ, کس طرح دیکھیں اگر اس کے لیے دیکھیں بہت سمپل سی ایک بات ہے, میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ رضا ہو جائیں, راضی ہو جائیں, کیا خوبصورت بات. تو بس بہت سمپل سی بات ہے. تو آپ ہر صرف اس لالچ سے نہیں, آپ ہر برائی سے, ہر گناہ سے بچ سکتے ہیں. یہ ہمارے ایمان پہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ اگر راضی ہو جائیں تو بس. بالکل دیکھیں نا بات وہی ہے جو میں نے شروع میں بھی کی تھی مفتی صاحب کے, ملنا میں وہی ہے جو ہمارے نصیب میں, اس کو کوئی نہیں پلٹ سکتا. دیکھیں اس کی مثال اس طریقے سے دیکھیں, جو بہن نے بات کی نا وہ حقیقت دین اسلام یہی سکھاتا ہے. اللہ نے لکھا ہے واللہ خیر الرازقین, قرآن میں رب نے وعدے فرما دے کہ میں رزق دینے والا ہوں. مراد یہ کہ جب اللہ رزق دینے والا, جب اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تو تم محنت کرو, اللہ اس کا محنت کا پھل کافروں کو بھی دیتا ہے. بالکل مسلمان آج دیکھیں نا آپ جو بہت سارے ممالک جہاں کافروں کی حکومت ہے وہاں آج حالات, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی اس روح کو لے لیا جو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ محنت کرنا, اخلاص, وہ سارے وہ کرتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے. وہی بات میں سمجھ, یعنی کہ جتنی اسلام کی روح ہے نا, یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہے انہوں نے اس کو آبزرو کیا, اڈاپٹ کیا اور اسی پر عمل کیا. تو اسلام کی تعلیمات پر جو عمل کرے گا, میں پھر کہوں گا چاہے کافر کیوں نہ ہو, اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا آخرت میں تو کوئی جزا ہو یا نہ ہو, اللہ دنیا میں اس کو دکھائے گا ضرور کہ جزا کیا ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا حقوق العباد کا کہا جاتا ہے, مجھے باہر زیادہ حقوق العباد نظر آتے ہیں, آپ وہی دیکھیں آپ, لیکن یہاں پر اب معذرت کے ساتھ اس طرح نظر نہیں آتے. اب وہ بات وہی ہے کہ وہ صرف کلمہ نہیں پڑھتے لیکن کام تو وہ ساری جو ہے وہ مسلمانوں والے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے شادیوں کا طریقہ دیکھ لیں, ہم نے جو ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج اپنا لیے ہیں, اور جب وہ لوگ شادی کرتے ہیں تو وہ 5 لوگوں میں شادی کرتے ہیں. مطلب بڑی سمپل رسم و رواج, ان کی بڑی سمپل ڈریسنگ, ایوری تھنگ از سو سمپل, جس طرح کا حکم ہے. اور ہم لوگ اتنا ہی شور شرابہ, ناچ گانا اور اتنی ہی تیاری اور ساری دھوم دھام جو ہے وہ ہماری شادیوں میں. بالکل جی, یہ تمام چیزیں آج کی نشست میں ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں سنیں اور اگر اس سے کچھ سیکھ سکیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی سیکھیں, تو اس نشست کا پھر فائدہ. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں ہماری شیف سامیہ کے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. کیا بنا رہی ہیں آج؟ بہت ساری چیزیں جمع کی ہوئی ہیں, آپ نے کیا بنا کے رہی ہیں؟ سندھی بریانی. سندھی بریانی. اچھا, اس دن آپ نے پنجابی پلاؤ کھلایا تھا ہمیں. ہاں, آج میں نے کہا سندھی. آج سندھی, اور یہ اینڈ تک ہمیں پھر کے پی کا بھی دورہ کرائیں گی, اور پھر سارے جو ہم صوبے جو ہیں وہ کور کر لیں گے. اچھا, تو سندھی بریانی میں کیا کیا انگریڈینٹس ہوتی ہیں بتائیں. سندھی بریانی سارٹ آف اسپائسی ہوتی ہے. اوکے. اس میں کچھ نہیں ہے, پہلے وہی پیاز ہم نے لال کری, پیاز لال کر کے نکال لی, اس کے بعد چکن تھوڑی اس میں رہنے دی, پھر اس میں ادرک لہسن ڈالا, پھر اس میں چکن ڈالا, پھر ثابت گرم مسالہ میں نے یہاں پہ تھوڑا سا روسٹ کیا وہ ڈالا, پھر میں نے اس میں کٹی لال مرچ ڈالی, لال مرچ ڈالی, یہ ڈالا کالا گرم مسالہ. اوکے, گرم مسالہ, پسا دھنیا, ہلدی, ثابت مرچ. اب آلو بخارے جائیں گے, اس میں جیفل جوتری گئی ہے, اتنا کہ آپ برداشت کر لیں. اچھا, تو اس کے ساتھ آپ رائتا بھی بنائیں گی؟ نہیں بنا رہی ہیں آج آپ رائتا. اچھا, جتنا اسپائسی کھلا رہی ہیں اس میں رائتے یا کوئی چانس نہیں. اچھا, یہ جو ہم پوری بناتے ہیں اس میں کتنا ٹائم ڈیوریشن لگتا ہے ہمارا؟ اس میں 40 to 45 منٹس نہیں لگتے, اس میں 50 to 60 منٹس لگتے. یعنی کہ ہمیں آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہوگا ورنہ چاول کچے رہ جاتے ہیں. نہیں, بالکل بھی نہیں رہیں گے آج. بالکل بھی نہیں رہیں گے آج. چلیں جی, اب ہم سندھی بریانی کھا کے بتائیں گے کہ سندھی بریانی کیسی ہے, اور ٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا بھائی. سامیہ بنا رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت سی آواز موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ رجا کریم. آپ سے درخواست کریں گے اپنی خوبصورت آواز میں نعت کریم پیش کیجیے. تاجدار مدینہ کے جلوے, تاجدار مدینہ کے جلوے, جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں, دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے, دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں.
جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی جیب پر نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے۔ میرے آقا کی جیب پر نظر ہے، دونوں عالم کی ان کو خبر ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، جن کا مقصود ان کا ہی در ہے، سارے اسراف پائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے۔ 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے، سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے۔ ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رجا کتنے سال کی ہو آپ؟ میں 18 سال کی۔ اچھا، لگتی ہے آپ مجھے کافی چھوٹی ہیں، لیکن ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو ماشاءاللہ مجھے تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کی آواز میں اور خوبصورتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت پیاری آواز۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اور حدیث میں جو لوگ حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 باتیں جوان رہتی ہیں، بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات، ایک تو مال کی لالچ، کہ بوڑھا بھی ہو جائے اگر مال مل رہا ہو بولا یار یہ تو ملنا چاہیے، ایکٹیو ہو جائے۔ دوسری بات، جہاں سے پتہ لگے کہ مجھے عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، کچھ ایسی چیز مل جائے تو اس کی لالچ میں بھی انسان طویل عمری۔ تو یہ 2 باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمائی کہ انسان ہر لمحے نا حریص ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی ایسی حدیث ہے کہ انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب رب نے پھر فرمایا، جو حدیث کے جو الفاظ ہیں، درم و دینار کے بندے پر، یعنی کہ ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں دولت کا پجاری، یعنی کہ بندہ اللہ کا ہے لیکن مانگتا دولت کو ہے، اور مانگتا دولت کے لیے، تو رب عام طور پہ اسے عرف عام میں دولت کا پجاری کہتے ہیں، دولت کو مانگتا ہے اور دولت کی خواہش رہتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت ہی نہیں فرمانا چاہتا، اللہ اپنی برکت ہی نہیں فرمانا چاہتا۔ اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ انسان
اپنے اندر سے حرص کو نکالے، اپنے اندر سے لالچ کو نکالے. اور اس کا آسان یہ بات نہیں کہ یہ جو لالچ جو حرص ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ انسان کو لے کے کس طرف جاتی ہے، انسان کو وہ فیل کرا دیتی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ کام کرو گے تو نقصان ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، لیکن اسلام دیکھتا ہی نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میرا ظاہری فائدہ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے بعد کا بات کو دکھے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موت آئے گی تو دیکھی جائے گی. بالکل، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس وقت آ جائے. ہاں، اور انسان کو پتہ نہیں اگلے میں کتنے لمحے بعد مر جانا ہے. یار ابھی تو وقت بہت ہے، موت کا کوئی وقت نہیں. بٹ آپ کھڑے ہو جائیں قبرستان میں جا کر، بوڑھے کا بھی جنازہ آ رہا ہوتا ہے، بچے کا بھی جنازہ ہوتا ہے، جوان کا بھی جنازہ آ رہا ہوتا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری عمر بہت لمبی ہے، شاید ہمیں ساری زندگی جینا. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں نے خود بھی دیکھا کہ ایک بندہ اس نے ابھی کارپیٹ لیا کہ میچنگ کا، میں ابھی کارپیٹ اپنے گھر پہ لگاؤں گا، وہ یہ میچنگ کر رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کی قبر کی میچنگ ہو رہی ہے، کہاں جانا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کس چیز کی لالچ میں لگا ہوا، وہی جو سما کی لالچ میں لگا ہوا. اکثر میں کہتا بھی ہوں کہ سامان 100 برس کا اور ہمیں پل کی خبر نہیں ہوتی. سامان تو ہم ایسے جمع کر رہے ہوتے ہیں ساری زندگی ہم نے ادھر ہی رہنا ہے اور پتہ نہیں کر کس کے لیے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نسلوں کو وہ کر جائیں کہ جی وہ زندگی پر بیٹھ کے کھائیں. کیوں بیٹھ کے کھائیں؟ اللہ میاں نے ہاتھ. ایک مثال لے دوں میں، میری بات سمجھیے گا کہ دیکھیں جب بندہ دنیا سے جاتے ہیں، میں نے پہلے مثال دی، تو لوگ کہتے ہیں بھائی کیا بیگ بیلنس چھوڑا، کیا رکھا ہے تم نے، لیکن جب اوپر جاتے تو کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر، اور اوپر صرف نیکیاں جا سکتی ہیں آپ کی، یا جو آپ کے برے اعمال ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جائیں گے. دو چیزیں آپ لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو کفن ہوتا ہے اس میں جیبیں نہیں ہوتی، جو موت کے فرشتے ہیں وہ رشوت نہیں لیتے. تو اس وجہ سے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو اوپر لے جا سکتے ہیں اس کا بھی انتظام کریں. ٹھیک ہے دنیا میں آپ کریں، دنیاوی چیزیں بھی لے کے چلنی ہوتی ہے، لیکن اپنی آخرت کا سامان بھی جمع کر لیں، کیونکہ آخرت کب آپ کی آ جائے یہ آپ کو نہیں پتا. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح ہمیں حرص سے روک سکتا ہے، کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ رمضان تو ماشاءاللہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. تو جس طرح رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے اندر کے شیطان کو بھی قید کر لیں بالکل تو ہم بالکل اس سے بچ سکتے ہیں، حرص سے، لالچ سے، ہر چیز سے بچ سکتے ہیں. لیکن وہی چیز ہوتی ہے نا کہ جو بار بار ہمیں ایک چیز تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ جی اس نے اتنا کما لیا ہے اور اس کے پاس اتنا ہو گیا، یا اس نے 3 دکانیں بنا لی ہیں، 4 دکانیں بنا رہی ہے، اس چیز کو کیسے ماریں گے؟ دیکھیں وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی. اگر آپ ایک جائز طریقے سے کر رہے ہیں اور آپ کی کچھ خواہشات ہیں، کچھ گولز ہیں جو آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جائز طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کریں، بالکل کریں. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی ناجائز راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ غلط ہے بیسکلی. دیکھیں خواہشات تو سب کی ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. خواہشات ہونا ایگزیکٹلی، انسان ہے تو خواہشات تو ہوں گی، تو خواہشات کا ہونا غلط نہیں ہے، لیکن اس کو کس طرح پورا کرنا ہے، وہ راستہ جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے وہ ہمیں چوز کرنا پڑتا ہے، وہ ہم پہ. وہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ جی کس طرح کا راستہ ہے. ندا جیسے ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں فیملی کا کتنا رول ہوتا ہے؟ اگر میں ایک بات کروں مرد کی اور وہ کوئی حلال طریقے سے کمائی کر رہا ہے، لیکن اکثر فیملی پریشرز آتے ہیں کہ جی یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، خواتین کی جانب سے، بچوں کی جانب سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں فیملی کا کتنا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہت رول ہوتا ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں نہیں کرنا چاہیے. لوگ اللہ کی راہ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا آگے بقرہ عید آئے گی تو قربانی کے لیے بھی آپ دیکھیے گا کہ اس میں بھی یہی کچھ چل رہا ہوتا ہے، کمپٹیشن اینڈ جیلسی اینڈ ایوری ون، کہ جی اس نے 2 لاکھ کا جانور لیا تو ہم 3 لاکھ کا لیں، ہم 4 لاکھ کا لیں. آپ اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نیت دیکھ رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کتنے کا جانور کوئی 10 لاکھ کا بیل کر دے گا تو بڑا قبول ہو جانا ہے. ہاں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں آپ بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں. اچھا یہ ایک بڑا آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا کہ بقرعید بھی آ رہی ہے، پہلے کی اگر ہم دور میں چلے ہیں تو پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ 10 لاکھ 25 لاکھ مطلب ایسا اماؤنٹ جو اس کا بنتا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ جی اگر ایک بھائی 10 لاکھ کا لائے تو دوسرا کہتا ہے 20 لاکھ کا. باقاعدہ لوگوں کو انوائٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور جانور دیکھیں، ٹینٹ لگتے ہیں، باقاعدہ بفے سجا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ ایک بڑا اہم وہ ہے. مفتی صاحب ایسی صورتحال میں کیا قربانی کے اوپر فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں بات یہ بہن نے جو بات کی نا بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ اسے ریاکاری کہتے ہیں. اچھا لالچ اور مال کمانے والے کے اندر یہ بھی بڑی صفت پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو ریاکاری بہت ہوتا ہے. تو آپ یہ جو بات کر رہی ہیں نا، جو بہن نے بات کی کہ انسان نمود و نمائش کرے. اچھا باتیں ہیں اس میں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، ایک شخص کو پیسے دیے، تو اگر وہ اچھی قربانی احسن طریقے سے کرتا ہے تو اس کے لیے حدیث میں کیا ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اور السلام اللہ کی حسین ہے اور حسین شے کو پسند فرماتا ہے. اگر نیت یہ ہو
کہ میں اچھے مالدار اور اچھا قسم کا جانور لے کے اللہ کی راہ میں، کیونکہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے وہ میں پیش کروں، تو یہ نیت تو ٹھیک ہے. لیکن اگر نیت یہ کہ میں اچھا مال پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو دکھاؤں کہ میں اتنا پیسے والا ہوں اور یہ میں دیکھو میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو وہی بات آ گئی انما الاعمال بالنیات. اور مفتی صاحب لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ابھی پچھلے کچھ سالوں سے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ابھی کیونکہ ٹاپک نکلا ہے تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی ٹینٹ لگتے ہیں، اگر ایک جانور میکسیمم 4 لاکھ 3 لاکھ، وہ 20 لاکھ 15 لاکھ، اس سے بیپاریوں کا دماغ بھی بڑھتا ہے. تو اس سے ٹرینڈ دو باتیں میں آپ سے عرض کروں، ٹرینڈ کی جو آپ بات کریں میں اس طریقہ کار ہے وہی، اگر وہی بات ہے اگر آپ کی نیت خالص ہے، فقہ نے جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے آپ قربانی کر لیں، لیکن اگر میں بتاؤں یہ نیتوں کا تو معاملہ ہے نہیں، یہ دکھاوے کا ہی معاملہ ہے. اگر وہی 20 لاکھ روپے کے آپ 20 جانور لے سکتے ہیں، وہ بہتر نہیں کہ غریبوں کے گھر میں جن کے گھر چلا جائے 20 جانور آپ لے جا کے اس سے گوشت بھی زیادہ ہوگا، بانٹ بھی دیں اور اس میں آپ کو سال ثواب زیادہ مل جائے گا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہاں اپنے آپ کو دکھانا نا، خود ہی کو دکھانا کہ میں نے یہ کام کیا، یہاں پر یہ نہیں دکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھیے قربانی نام گائے قربانی کرنے کا نہیں، ان الصلاۃ والنسک ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری یعنی کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری نماز، میری عبادت، میری حیات، میری موت اور میری قربانی صرف تیرے لیے ہے. تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال پہنچتی ہے، نہ ہڈیاں پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کی نیت پہنچتی ہے. اور نیت جہاں پر ہوتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل جیسے کہ کہا کہ اگر آپ کا پیسہ ہے جو مخیر حضرات کریں، جتنا کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں کریں. ڈیبیٹ یہ نہیں ہے، ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو نمائش لگائی جاتی ہے، جو ٹینٹ لگتے ہیں، اس کے بعد جو لوگوں کا رش لگایا جاتا ہے، ٹکٹ لگتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے نا تو آپ کا ایک حصہ بھی قبول ہو جائے گا، اور نہیں کرنا تو آپ چاہے کروڑوں روپے کی قربانی کر لیں وہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ میرے رب کو کمی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے کو رب کو کمی ہے یا 10 لاکھ کا جانور ہے وہ زیادہ اللہ میاں کی نظر میں امپورٹنٹ ہوگا، اور جو بیچارہ ایک حصہ کر رہا ہے اللہ میاں نیت دیکھتا ہے، ایک حصے کرنے والے کی نیت کیا ہے اور جو کروڑوں روپے کی قربانی کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے. تو خدارہ اس چیز کے اوپر بالکل اپنا رکھیں، کیونکہ یہ بھی ٹاپک پہ نکلا تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو ابھی ندا نے ریز کیا، اور یہ اسی وجہ سے اس وقت اس کو وہ کیا گیا، ڈسکس کیا گیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیا ریمیڈی ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت آسان ہے، خشکی کا ہو جانا یا دماغ کی کمزوری اس کو کہتے ہیں، اس سے چکر بھی آتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے اور اس کے بعد پھر آئی سائٹ کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین ہے روغن بادام. روغن بادام خالص لے لیں یا بادام کو دے کر خود اس کا روغن نکلوا لیں. تو یہ آپ کو لینا ہے تقریباً 3 روغن بادام 3 ٹی سپون، ٹھیک ہے، اور آپ کو ½ کپ لینا ہے دودھ، ٹھیک ہے، نیم گرم دودھ، اس میں اس کو ملائیں اور صبح اس کو پی لیا کریں. اور یہی عمل شام میں کر لیں. اب تو رمضان مبارک ہے تو روزے ہیں تو سحر میں کر لیں اور افطار میں کر لیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایک ہفتہ مستقل اگر استعمال کر لیں گے تو دماغ کے جملہ امراض اور خاص کر دماغ کی کمزوری، چکر کا آنا، سر میں درد کا رہنا، وہ سب دور ہو جائے. حافظہ جو بہت اچھا ہو جاتا ہے، حافظہ جو کیونکہ آج کل حافظے کا بڑا پرابلم ہو گیا سب کو، اور میری اپنی بھی کوئی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے تو بات کرنی ہوتی ہے تو وہ، لیکن یہ اچھا ریمیڈی ہے، اس کو استعمال کیجیے گا. لیکن ہم بات کر رہے ہیں لالچ اور ہرش پہ. جی آپ کے نزدیک لالچ ہے کیا؟ ہے کیا لالچ؟ کیا لالچ بیسکلی زیادہ سے زیادہ کی خواہش. مطلب اب لالچ جو ہے نا وہ صرف مال اور دولت میں نہیں ہوتا، لالچ کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی آپ کی مطلب چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، شہرت ہو، کچھ بھی. یہ تو بہت ہی کامن ہے نا. بٹ دا تھنگ از کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لالچ ہمارے رشتوں میں بھی آ گئی ہے. جب تک ہمیں کسی سے لالچ نہ ہو ہم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، ملتے بھی نہیں ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. تو دا تھنگ از کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. یہ بڑا ویسے میں دیکھتا ہوں کہ خاندانوں میں ہوتا ہے کہ جی جو مالدار ہے وہ ہمارے گھر آتا ہے تو اس کے آگے بڑی ٹیبلیں سجائی جاتی ہیں، بڑا وہ اسٹیج، جب کہ اس نے ایک سپ مارنا ہوتا ہے، اس نے ایک جوس چھوڑ دیتا ہے. اور اگر کوئی بیچارہ آپ کا ایسا آ جائے جو جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس کو بڑا ایک بس ٹھیک ہے آ گئے اور منہ بنانا، یہ جو ابھی آپ نے لالچ کا پوائنٹ ریز کیا، یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا، ہماری سوسائٹی کا ایک پارٹ بن گیا یہ انفارچونیٹلی ایک پارٹ بن گیا. اور یہ بڑا غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے ظاہر جو رشتہ دار ہوتے ہیں، حقوق العباد پہ ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اگر آپ نے سنا ہو تو کیا حقوق العباد کے بارے میں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حقوق العباد کس طرح جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. ندا آپ سے اس پوائنٹ کو کنٹینیو کروں گا، اس بات کی ریزنز کیا ہیں؟ مطلب ہم رشتوں میں بھی لالچ کرنے لگیں
کہ اگر ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے تو دوسرے بھائی کو لالچ ہو جاتی ہے. بیٹا اور بیٹی میں آپ کو نہیں لگتا کہ فرق کیا جاتا ہے اسی وجہ سے, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہے اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ پرائی ہے, اور بیٹا جو ہے اس نے کل کو ہمیں پالنا ہے اور اس نے کما کے دینا ہے. تو آپ دیکھیں کہ گھر سے یہ ڈفرینس کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. یہ ویسے مفتی صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے رشتوں میں لالچ. ماشاءاللہ دونوں جو بہنیں اور بہت ہی زبردست ان دونوں نے بات کی ہے, اور دونوں پوائنٹ جو ہے بڑے اہم اٹھائے, کیونکہ جو ابھی انہوں نے رشتوں کی لالچ دیکھیں, ابھی تک تو ہم پیسوں کی اور شہرت کی لالچ, ایسی رشتوں میں لالچ آ گئی. بالکل ایسے مثال کے طور پہ اگر کوئی غریب ہے نا, اس سے ٹیڑھے منہ کر کے بات کرتا ہے, رشتہ داری کیوں نہ, لیکن امیر حضرت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی ایسا آئے گا, دیکھیں مہمان چاہے امیر ہو غریب خاطر تواضع کریں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو امیر مہمان آتے ہیں تو ان کے آگے بہت بڑی ٹیبل لگتی ہے, جبکہ انہوں نے کھانا تھوڑا سا ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائٹنگ پہ رہتے ہیں, برتن بھی ان کے لیے الگ نکل رہے الگ ہوتے ہیں. لیکن اگر بیچارہ کوئی ایسا آ جائے جس کا پیسہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا, اللہ سے دعا فرماتے ہیں, اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. مسکین میں نے آپ کو مثال دی تھی, مسکین کسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا نہ ہو. میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ. تو اس سے بڑی اور کیا مقام ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہمان پسند کر رہے ہیں, اس شخص کو پسند کر رہے ہیں جو مسکین ہو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں جو امیر ہو, اور ہم اس میں رہنا پسند کرتے ہیں, اس سوسائٹی میں, صحبت میں آنا پسند کرتے ہیں. یار جب ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری واہ واہ ہوگی, لوگ ہمیں جانیں گے. تو وجہ یہی ہے کہ لالچ جو اس بات کی نا کہ امیروں کے ساتھ رہنا, اصل میں ان کے ساتھ رہنے کے ساتھ آپ کی ویلو یا آپ کی شخصیت میں نکھار آ رہا ہے. تو یہ جو لالچ ہے نا, یہ انسان کو تباہی کی طرف ہے. اور اسی وجہ سے وہ جو امیر زادے ہیں وہ ایسے ناجائز کام لیتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے بھی کر رہا ہوتا ہے. اچھا اگر چلیں ہم کچھ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں کوئی امیر غریب سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, خیر امیر ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, غریب ہونا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. لیکن وہی پوائنٹ کہ ہماری لالچ یہ ہے کیونکہ امیر ہے تو اس کو عزت دینی ہے. انفیکٹ بہن بھائیوں میں بھی یہ ہوتا ہے, سوائے ماں باپ کے رشتے کے علاوہ ہر رشتے میں. مجھے تو یہ ابھی جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا, اگر ہم غور کریں تو ایک لالچ سی آتی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ماموں ہے سپوز, وہ بچوں کو زیادہ دیتا ہے تو بچے اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اب اس کے گھر والے بھی اس کی زیادہ آؤ بھگت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو, آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے آپ کے پاس اس طرح کے لوگ بھی آتے ہوں گے, یہ پرابلمس بھی آتی ہوں گی کہ رشتوں میں ہمارے یہاں لالچ آ گئی؟ جی بالکل, اور یہ بہت خطرناک مرض, میں تو مرض مرض ہے, انتہائی درجے کا خطرناک مرض ہو گیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے کیسز آتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی گھر کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوا. کچھ بہنیں آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھائیوں نے کتنا ظلم کر دیا. حتیٰ کہ میں آن ایئر بتاؤں کہ ایسے بھی کیسز آئے کہ جہاں ماں باپ تک نے فرق کر دیا, اولاد میں ماں باپ تک نے فرق کر دیا صرف لالچ کی بنا پر. استغفر اللہ. تو اللہ معاف کرے ان تمام معاملات سے اور ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اس کا واحد حل جو ہے نا وہ انسان کے پاس ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے. اور تزکیہ نفس گزشتہ پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزے رکھے. بالکل, جب روزے رکھیں گے تو ہمارا نفس جو ہے وہ زور نہیں مارے گا. لیکن معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آپ بھی مجھے اس پہ کلیئر کریے گا, اور اگر نہیں آپ کے پاس پوائنٹ ہو تو آپ بھی کلیئر کریے گا کہ ہم روزے میں بھی ہوں گے اور ہمارے گھر افطار پارٹی ہوگی, تو اس میں یہ میں نے دیکھا ہے کچھ جگہوں پہ, اس میں بھی یہ ڈیفرنس ہوتا ہے کہ کس سٹینڈرڈ کا مہمان آ رہا ہے. جی ہم روزہ کھلوا رہے ہیں اور وہاں بھی ہمارا سٹینڈرڈ. مثال لیتا ہوں, روزے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم کر رہے ہیں, جو روزے کی اصل روح ہے اس کے مطابق ہماری آنکھ کا بھی روزہ, ہمارے ذہن کا بھی روزہ, ہماری سوچ کا بھی روزہ, ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ, ہماری گفتار کا بھی روزہ, ہماری زبان کا بھی روزہ. دراصل یہ جو لالچ ہے نا, میں ایک بات کہنا چاہوں گی, جو آپ نے کویشچن ریز کیا, یہ جو لالچ ہے نا یہ ہمارے اندر اتنی زیادہ بس گئی ہے, تو ہم ہر چیز میں کرتے ہیں, چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی سا بھی مہینہ, وہ ہمیں میٹر ہی نہیں کرتا, مطلب جانے انجانے میں ہو جاتا ہے ہم سے ایکچولی. اس کی میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کو دیکھیں, اگر ہم رکھتے ہیں نا کوئی افطار پارٹی, تو امیر زیادہ تو سارے اندر کھا رہے ہوتے ہیں, باہر جو بیچارہ گارڈ جو گاڑی میں بیٹھا ہے وہ بیٹھا, اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہوتا, جو بیچارہ گاڑی میں آپ کے ساتھ یا صفائی کر رہا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اس کا روزہ ہے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل اس کے لیے ایک چھوٹا سا باکس بنایا جاتا ہے جس میں ایک سموسہ, ایک پکوڑا, ایک کیلا, ایک کھجور, ایسا ہوتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ انسان وہ بھی ہے, مسلمان وہ بھی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں جو فوقیت ملے نا, اس بندے یہ جو آ رہا ہے نا بندہ, جس سے ہم کوئی کام نکل رہا ہے, اور یہ بندہ یہ وہی لال ہے. یہاں پہ ویسے سوچ بھی میٹر کرتی ہے کافی. ابھی گارڈز کی بات ہوئی تو مجھے اس چیز کا بھی خیال آیا کہ اکثر آپ کسی کیفے یا ریسٹورینٹ میں جائیں گے, اف یو آر گیٹنگ آف, اگر چھوٹی سی گاڑی سے آپ اترے ہیں یا اگر آپ بائک سے اترے ہیں تو آپ کو گارڈ بھی رسپیکٹ نہیں کرے گا. اگر آپ بڑی گاڑی سے اترے ہیں نا تو وہ اس کو بھی پتا ہوگا کہ ہاں مجھے آئی ول گیٹ سم تھنگ بیک, ٹپ ملے گی, تو وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ کرے گا.
تو یہاں پہ سوچ کی بات آ جاتی ہے لالچ میں سب اس گندی بیماری میں نے آپ سے کہا امیر و غریب کی بات نہیں ہے، لالچ کی جو مرض ہے نا وہ ہر انسان کا فطری معاملہ ہے. اس سے بچنے کا جو بچنے کا طریقہ ہے کہ انسان اوپر مت دیکھے، اللہ تعالیٰ اللہ نے دو آنکھیں دی نا، ایک آنکھ والا بھی تو بالکل. اور ابھی مجھے ایک دم بات یاد آئی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، میں ذکر اس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک افطار پارٹی میں گئے جو آرفنز بچے تھے، جو یتیم بچے تھے، ان کے لیے تھی. اور ایک بڑا سا ہوٹل تھا جہاں پر یہ افطار پارٹی تھی. اور جب کھانا کھلا تو آپ یقین مانیں لوگ ایسے ٹوٹ رہے تھے، اور جن بچوں کے لیے رکھی گئی تھی ان کا ہاتھ تک ادھر نہیں جا رہا تھا، کوئی انہیں پوچھ نہیں رہا تھا. بڑا تکلیف ہوتی ہے ایسے عمل دیکھ کے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ایسے اقدامات یا ایسے عمل نہ کریں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.